عجیب حضرت جی رنگ ہے وہ بھن جی جی انگلی پھڑ کے دکان تے چیز لین جانے اج اسے بہن تے کیس کر کے کسی نے کچہری بلا لیا. کیا ہو گیا یار؟ ایسی لالچ غالب آئی، ایسی مادیت پرستی کا. اس لیے احساس پیدا کرو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ عمل بہت چھوٹے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ عمل بندے کو کتنا حضور اور اللہ کا قرب عطا فرما دیتے ہیں. اب چلو ہے تو میری یہ غلطی کہ میں نے بغیر خطبے کے شروع کر دیا، لیکن چلو میں نے آپ کا وہ بھی وقت بچا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی آگے بڑا لمبا ٹریول کرنا ہے. وہ میں اکثر بچوں کو باتیں بڑی ہیں لیکن چلو کچھ ایسی ہیں جو دل میں اترتی ہیں کہ یار یہ بھی ہوا ہے کبھی، یہ بھی ہوا ہے کبھی. ہمارے پاس تو چار پیسے آئیں نا تو وہ لوگ، وہ دوست جن کے ساتھ بچپن گزرا ہے، جوانی گزرا، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے پاس اب پیسے آ گئے، اب یہ ہمارے لیول کے نہیں رہے. میں کہتا ہوں سارے زمانے کے بھی امیر کبیر کب اکٹھے ہو جائیں تو حضور کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن ذرا سنو حضرت، لکھا ہے جو سیرت پر لکھی گئی کتب ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گئے آپ نے پردہ فرما لیا. ٹھیک ہے جی، پردہ ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ پردہ بھی ہے جو نا وہ کوئی نہیں، وہ پردہ بھی میں ہی ہوں. وہ میں کا پردہ ہے، وہ پردہ کوئی پردہ نہیں، وہ پردہ بھی میں ہی. جس دن آپ نے یہ میں کا پردہ اٹھا دیا سامنے پھر جلوہ ہوگا محبوب کا. یہ میں کا پردہ ہے. اللہ حضرت نے اٹھایا نا، امام اہل سنت نے اٹھایا اس کو. معجزہ شریف میں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دیکھو کیسے میں کا پردہ اٹھایا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. پھر دیکھا آپ نے جلوہ محبوب کا. یہ جو پردہ ہے نا یہ کوئی نہیں، یہ پردہ میں ہی ہوں. جس دن یہ پردہ اٹھ گیا اس دن پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو. بات تھوڑی گہری ہے لیکن اب چلو زبان پہ آ گئی ہے تو میں اس کو نہیں روکوں گا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں سید حسن رسول نما، ان کا لقب تھا. ان کو اس لیے کہا گیا کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی حضرت کی صحبت بابرکت میں بیٹھنا شروع کرتا تھا نا اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سید حسن رحمۃ اللہ تعالی. انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. اتنے مقبول تھے حضور نبی علیہ السلام، اتنے مقبول تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی زوجہ، آپ کی بی بی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جی، میں تو رہ ہی گئی. اللہ حضرت جی یہ مجھ جیسے اندھے کا بھی حال ہے کہ اگر مجھے بھی کوئی تنزیہ کہے نا تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ مانتا ہوں حضرت جی، وہ تو آنکھوں والے تھے حضرت جی، ان کو بھی پتہ لگ گیا کس نے مجھے طنز کی ہے. اچھا آپ نے پوچھا وہ لباس وہ روسی جوڑا تیرے پاس ہے جو تو پہن کے میرے گھر آئی تھی جب تیرا میرا نکاح ہوا؟ تو کہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زیورات ہیں. آپ نے پھر اسی طرح، عمر تو وہ نہیں رہی لیکن اسی طرح ساج صبر کے نا تو اندر بیٹھ جا، پھر دیکھتے ہیں جو ہوتی. کیونکہ حضرت ان کے تصرف ہوتے ہیں. حضرت کا تصرف تھا کہ آپ نے اپنے برادر نسبتی اور اپنی زوجہ کے بھائی کو اپنے روحانی تصرف سے کھینچ لیا. پردہ چکنا تھی نا حضرت، لاج کرنا تھی، کھینچ لیا آپ نے. وہ گھر آئے. پہلے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہوتے تھے کہ پاویں تہاڈا سال ہے لیکن تہاڈی اجازت تو بغیر تہاڈے گھر نہیں سی جا سکتا. یہ اب بھی سارے سلسلے کھل ڈول گئے ہیں. پاویں تہاڈی بڈھی دا سکا بھرا ہے لیکن تہاڈی اجازت تو بغیر تہاڈے گھر نہیں سی جا سکتا. پہلے تھے یہ گھروں کے ماحول، اتنا پردہ تھا گھروں میں حضرت. جب آپ سے گفتگو ہوئی تو عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ہمشیرہ، آپ نے فرمایا جا بلایا تینوں ایسے نہیں. وہ جب اندر گئے نا تو جا کے کیا دیکھا گیا ہے بڑھاپا، لیکن جو بہن ہے وہ دلہن بنی بیٹھی. بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہے. باہر حضرت صاحب کی خدمت حضرت ہو. آپ نے فرمایا بھائی پتہ نہیں بوڑھے ویلے انہوں کی چاہ چڑھے نے، تیری بہن ہے تو ہی پوچھ لے جا کے. غیرت والے لوگ تھے، وہ اندر آئے، انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ بڑے کڑوے الفاظ بولے. لوگ نہیں بات برداشت کرتے، جانیں نکل جاتی تھی لوگوں کی بات سن کے. وہ تو پھر صدات سے سیدزادی تھی، سیدہ خاتون جنت کی اولاد پاک تھی. وہ بھائی نے بہت کڑوے کڑوے لفظ بولے، یہ کیا تو نے بڑھاپے میں یہ کیا ہوا. وہ بھائی بول کے چلے گئے. وہ بعد میں روئی شاہ اور نے میرے نہ کی ہے. آپ ہی میں کہتے ہیں ووٹی باندھتے، ووٹی بنا کے میری پرات ہو کروا چڑی پڑ گئے. وہ رو پڑی، وہ کپڑے جو ہے نا وہ پھاڑ دیے، وہ زیور توڑ دیے. تو اقبال تو پہلے کہتا ہے
تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں پانے نو ایتھے ٹوٹے شیشے چل دے نہیں میاں اینو پن کتے اینو تڑوا کسے کلو جا کے تو بچا بچا کے نہ رکھ اندر درد پیدا ہوا. اے شوہر نے کی کیتا میں نے میرے بھرا کو بست کرواڑے پڑ کے وہ روتی روتی سو گئی. جب سوئی تو حضور کی زیارت ہو گئی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اٹھی بڑی خوش خوش آجی اجے واقعی مان گئی ہیں تسی پیر. آپ نے فرمایا کی ہوا کہنے لگی منو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو. آپ نے فرمایا میرا کمال نہیں کمال تیرے اندر دے درد ہے. یہ میں ہی ہوں حضرت جی یہ جب میں کا پردہ اٹھے گا تو جلوہ محبوب ہے لیکن ہے وہ خیر تاڑی گل تے چھڈو ساڈا حال اسی آ کے پہلے فلیکس ویکھنے ہیں وہ تو لقب کٹ کیوں لے نہیں. حضرت تو بہت میرے لیے بولتی ہے نا توبہ توبہ میں تے حضرت جی پاس کوئی نہیں اللہ بابا حضرت محبت میں بہت ہی بولتی ہے حضرت اللہ معاف فرمائے. نہ سی پیر تے نہ ہی طریقت تے نہ سی اللہ ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی حضرت جی. اچھا ٹھیک ہے بزرگوں کی ایک محبت ہے انہوں نے سر پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی دستار باندھ دی. ہماری جانیں بلا ہماری جانیں بلا یہ کیا چیزیں ہیں اللہ معاف کرے. یہ عاشقی اور شے ہے اس لیے یہ میں جب یہ میں کا پردہ اٹھے گا تو پھر آگے جلوہ محبوب ہے لیکن ہے بڑا اوکھا کام. عام تے عام خاص پھنس گئے ہیں اور میں کیونکہ حضور غوث پاک کا بھی ماں ہے یہ ایسے شیشہ توڑتے ہیں توڑنے والے وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شیشہ تھا چینی آئینہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا کرتے تھے. شیشہ دیکھنا سنت ہے محبوب کی. تو وہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا اور وہ بڑا پریشان ہوا. یہ ہر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. دور بھی وہ نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالتا کک لگاتا اور جا کے جناب نیا شیشہ لے آتا. نہ موٹر سائیکل تھی نہ انارکلی بازار تھا اور نہ اس طرح شیشے ہوتے تھے. بھئی ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی لیکن حضرت جی تھا خادم وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بھی اس خانقاہ کے ٹکڑے کھانے والا تھا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے اس کو کتب کی دستار باندھ کے بھیجتے ہیں. اتنے بڑے آستانے کا خادم تھا. افلت شموس الاولین شمسنا ہے اتنے بڑے آستانے کا وہ خادم تھا. پھر وہ جس پہ دن میں کئی بار جس کو حضور نام لے کے پکارا کرتے تھے کتنے کمالات اس میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. وہ لکھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو فرما کے آپ نے اسے آئینہ طلب کیا بھئی آئینہ لاؤ. تو اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرن دیا ہاں صفائی کر دیا میرے کو ڈیک ٹوٹ گیا ہے بلکہ اور اس کی کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور قضا اسی تے ٹوٹ گیا خود کو نکال ہی گیا بیچ میں اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے محبوب کو لے آیا حضرت کہ جب اللہ کا نام آئے گا حضور معاف فرما دیں گے اسے معاف فرما دیں گے. کیا عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا سا عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کریں گے. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. واہ واہ یہ پردہ میں ہی ہوں یہ پردہ اور نہیں یہ پردہ میں ہی ہوں. کوشش کریں حضرت اس پردے سے نکلیں باہر اس پردے سے نکلے. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی ٹونڈ ساری ٹونڈ نہیں پکی ہے. اب گلا کرتے ہیں نا جی نہیں جی لبدا ہوئے میں کہنا تو لین والا بن ہر گلی دی نکر چک دین والا کھلوتا ہے جی. اب میں اسے آگے بول نہیں سکتا ہے تو کہنا جی دین والا. میں حضرت کی بلا ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ چاہیے کہ میرے بزرگوں کی عمر 97 سال ہوئی ہے. آپ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی صحبت پائی. اپنے والد صاحب سے بھی خلافت تھی اور حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ.
میں نے عرض کی میں حضور پہلے ولی بوتے سن کیوں ہوں؟ فرمان لگے ہوں میں حضرت ہو کیوں کوئی دلیل بھی تے دیو نا. انہوں فرمان لگے چھت پرانا ہوئی تو بوتیاں بالیاں دی لوڑ پیندی ہے. میں حضور لبدا نہیں کوئی. فرمان لگے صرف انہوں نے گلا ہے کہ اسی دکان ہیریاں دی سجا کے بیٹھے تے آ کے سانوں کہندے ایک پالے دے تول دے ایک پالے دے تول دے. پھر کی کیتا ہے وہ اپنی دکاناں بند کر کے ٹر گئے نہیں. لیکن جدن تو طالب ہوئے گا کوئی نہ کوئی سودا لے کے آپ آ جائے گا تیرے کو. اسی طالب نہیں ہے لبدا نہیں کوئی. لبدے نہیں کیوں نہیں لبدے لیکن کی وہ اپنے آپ کو چھپا گئے. یہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ یہ چشتیہ نظامیہ کے شیوخ میں حضرت آپ کا ایک مرید تھا تو اس نے عرض کی حضور ساڈے شہر دا متصرف کون صاحب کون ہے ساڈے شہر دا. آپ نے فرمایا یار سوال تے تو اوکھا پوچھیا لیکن ہے تو بڑا لاڈلا مرید ہے. ایس ویلے نہ انہیں لاری اڈے خربوزے لائے وہ ٹر گیا. انہیں کہا ہے حال مست تاں شہر دا نظام بگڑ گیا سارا. وہ گیا جا کے کہنے لگا حضرت خربوزہ لینا ہے. تو انہیں کہا بھائی اسی ویچن ہی بیٹھے. انہیں کہا لیکن لینا چکھ کے تے لینا میٹھا جی. انہیں کہا ٹھیک. انہیں ایک کٹیا ہے میٹھا سی. انہیں کہا جی پھکا ہے. دوجا پھکا. انہیں ساری ریڑھی چکھ کے سٹ چھڑی. انہیں کہا واقعی بابا حال مست واقعی بابا حال مست. وہ دن گزرے پھر وہ عرض کرتا ہے حضور اج کل کون ہے شہر دے حالات بڑے ٹھیک لگتے ہیں. آپ نے فرمایا رہن دے بابا ڈاڈے اینا ہوئے کوئی کام خراب ہو جائے. انہیں کہا نہیں حضرت. فرمایا اہل آ رہی ہے ڈیوی لیکن پانی بیچتا ہے کل. ہاں جی حضرت آپ کو کیا پتا یہ حضور کے غلام کس کس حال میں اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. یہ آئی ایس آئی ہے تو حضور دے غلاماں دی بڑی ہاں جی. وہ آرمی کہتی نہیں کہ 65 وہ انڈین آرمی روتی نہیں. انڈین آرمی روتی ہے کہتی ہے اسی جنگ ہری حضور دی آئی ایس آئی کلوں ہو رہے ہیں چولے دیکھو ہو رہے ہیں جنگ. اور میں قبلہ میں نے خود ایک بزرگ کی زیارت کی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے نا اس پہ لائنیں ہیں. بابا جی کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھی مجذوب تھے وہ. تو میں نے ان کے حوالے سے بات کیونکہ میں خود دیکھا تھا بالکل ان کے ہاتھ. وہ قبلہ ایک تو ہوتا ہے نا درجہ جی صحیح سڑ جانا. ایک ہوتا ہے مثلا آپ کا ہاتھ گرم گرم دیچکی کو لگ گیا وہ پھر وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک وکھرا نشان چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے جی وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک انوکھا نشان چھوڑے گا. وہ میں نے دیکھے ان کے ہاتھوں کی زیارت میں نے کی. پھر وہ جس گھر میں رہتے تھے نا پھر میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ حضرت نے اپنے کپڑے نہ ہمارے گھر میں آ کے بدلنے ہوتے تھے. ایک دن بعد آئیں ایک سال بعد آئیں یہ ان کی مرضی. لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت حضرت کے لیے ایک جوڑا تیار رہتا تھا. جب انہوں نے آنا ہے غسل کرنا ہے جوڑا بدل کے پھر ہو سکتا ہے رات کو ہی آ جائیں. اور جیسے انہوں نے جوڑا بدل کے جانا ہے ہم نے اگلے جوڑے کی تیاری شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے. کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا تو بابا جی نہیں آئے. جب 65 کی جنگ ختم ہوگی تو بابا جی آئے. اور وہ جو اس گھر کی بڑی تھی دادی تھی جو اس گھر کی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاتھ اتنے اتنے موٹے سوجے ہوئے تھے اتنے اتنے. تو کہتی میں نے حیران ہو کے پوچھا سائیں جی یہ کی ہوا ہے. تو وہ اپنے مخصوص انداز میں نا وہ کہہ کے کہتے ہیں آئے سن حضور دا پاکستان فتح کرے. وہ بمب مار دے سن میں کیچ کر کے واپس اڑ چڑنا یہ وجہ ہاتھ سوجے تھے. میں نے ان کے ہاتھ خود دیکھے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھی. وہ بمب کیچ کرنے کی وجہ سے وہ سیدھے ہو گئے ہوتے ہاتھ. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بندہ ڈاڈے. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ گیا لاری اڈے بندہ پہچان لیا جا کے نا کہتا جی پانی پینا ہے. میں کہا ٹھیک. اس نے گلاس پکڑایا. وہ اس وقت مشق ہوتی تھی. انہیں تھوڑی جی مشق انج کی تھی گلاس پر چھڑیا اے صاف سی ٹیسٹ کرنے لئی نا انہیں جان کے پانی روڑ چھڑیا. انہیں پوچھا کیوں روڑیا. انہیں کہ وچ مٹی انہیں کٹ کے چنڈ ماری. انہیں کہ خربوزے والا سمجھے. انہیں کہ خربوزے والا سمجھے. انہیں کہا اپنے بابے نے کہیں دھیان نہ رہے. اس ٹائم میں انچارج ہوں کو نواں انچارج چھڑا پڑ کے یہ نظام ہے ربی نظام. یہ نظام کار فرما ہے روحانیت کا. یہ نظام چل رہا ہے. یہ نظام چل رہا ہے. یہاں قدم قدم پہ دینے والے کھڑے ہیں لیکن کوئی لینے والا نہیں. ان کا تو یہ حال ہے. یہ وصال کے بعد بھی علامہ اقبال کے پاس لسی پینے آ جاتے ہیں. مرضیاں ان کی. یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی لسیاں پینے آ جاتے ہیں. پھر قربان جو آگے بھی وہ پلاتے ہیں وہ بھی وصال کر چکے ہیں. کیا لیکن
لیکن حضرت جی میں یہ باتیں کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھا سکتا ہے، یہ میں اس کو نہیں سمجھا سکتا بھائی. سگنل تے اس موبائل چانے نے جی حضور دی محبت دی سم ہونی ہے، سیم ہی نہیں ہے. میں انہوں کی دساں سگنل کی ہوندے نے، 4G کی ہے تو 3G کی ہے، اس کو کیا پتہ نہیں ہے، سم ہی نہیں اس کے اندر ہے. وہ خشک ہے بیچارہ، وہ جی بابوں کی باتیں سناتے ہیں. میں جی سنائیں گے کیونکہ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے. کیا قرآن حضرت یاسر بن برقیہ کی نہیں سنا رہا ہے بھائی؟ ہم تو قرآن پہ ہیں، تو پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے. ہاں ذرا سنیو پیروں پہ پار پاؤں بھی نہ ایرو گہرے نتو کہہ رہی ہیں گلیں چاہیا کرو. اور جی تھی سنی بابے دی، بھائی یہ تو قرآن کا طریقہ ہے. کیا قرآن نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھی. کیا قرآن نے حضرت لقمان کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھے. بابے ہیں سارے. اللہ کا شکر ہے یہ قرآن ہے حضرت، یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے. یہ ہمارے جو بزرگوں نے بزرگوں پہ اتنی بڑی کتابیں لکھی ہے، رنگ انہوں نے ادھر سے لیا. وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب اسماعیل، یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا. اس لیے حضرت جی یہ حجاب ہم خود دیے حضرت جی. ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی بندے نہیں لبدے حضرت، اتو کو جوڑ وچو کو جوڑ. لیکن حضرت جی اتو نہیں ویکھدے، اتھے وچو ویکھدے نے حضرت جی. یہ حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا اللہ کے راز جاننے کے لیے. آپ نے فرمایا ایک سال رہ ویکھنے ہے تو انہیں جو ہے کہ نہیں ہے. سال آپ نے ٹو کے ویکھ لیا، ٹورنا بھی تو ہے سی نا. آپ نے فرمایا نہیں تو جا. انہیں کہا نہیں حضرت یہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اینڈ کر ٹفن ہے تے ایک ڈبا ہے نہر دے اس پار ساڈے ایک دوست رہندے نے، انہوں نے دے آیا جا کے. وہ ڈبا لے کے ٹور. وہ ڈبے دا وزن کوئی نہیں سی. بار بار وسوسہ آیا حضرت نے کیتا کہ یہ ڈبے دا تے وزن ہی کوئی نہیں. وہ پل تے کھلو کے انہوں نے ڈبے دا ڈھکن کھولا تے چوہا کھول کے نکل کے نہ نس گیا وچ. سمجھ وہ بھی گیا. حضرت کول واپس آیا. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے مجھے خدا کے راز بتا، اور تجھ سے تو کوئی چوہا نہیں سنبھالا گیا، تو خدا کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہاں حضرت، ہاں جی ایویں نہیں مقام ملتے. وہ فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات، حسن علی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تصنیف کیا. اس میں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو اگلے دن آپ نے اپنے چاروں یار بلائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ایک جبہ دکھایا اپنے صحابہ کو. فرمایا میرے صحابہ یہ جبہ فقر ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے دی ہے. اور فرمایا جس کو تو اس کا حل سمجھے دے دینا. پوچھا ہے میرے یار غار اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کریں؟ عرض کی محبوب صدق اختیار کروں. مقام نبوت کے بعد ہے مقام صدق. ٹھیک ہے. اے میرے عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ محبوب عدل اختیار کروں. اے میرے عثمان اگر تجھے دوں تو کیا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں. فرمایا میرے علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب لوکاں دے عیباں تے پردے پاواں کریں. فرمایا تیرے لیے آیا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت کچھ نہیں ہے ساڈے کول، بہت کچھ ساڈے کول نہیں، لے کے آؤ. اور اللہ سب تو بڑی حضرت جی اللہ دی مخلوق نال محبت کرو. ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی، ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی. محبتاں لے آؤ. اب دیکھو جی ہیں وہ بچی آئی، حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. بچی آئی تے آ کے نا اس نے بارگاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا انہوں دس. عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میری گھر میں ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے نام گزر بسر کرتے ہیں.
میری دادی اگر چاہے بھی تو ان بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی، اندھی ہے، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، نکالنا چاہوں گی بھی تو نکلے گا کوئی نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جی میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اپنا بھی اپنے رویے دیکھ کے، یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سیالکوٹ لاہور کا مزاج تقریباً ایک ہی، چلو پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ نے بھی وہ اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہے دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یار 10 سال ہم نے یہ دعا پڑھی، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک مہینے میں 26 بار ہم پڑھتے تھے اسمبلی میں، یار اتنی پڑھی لیکن عمل ہوا ہی کوئی نہیں۔ کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ میں جی 2 بار باہر گیا ہوں، 2 بار، تو ایک رنگ دیکھا، حالات خاص تھی کہ یہ رنگ میرے پاکستان میں بھی آئے نہ کبھی، اور پھر دوسرا یہ بھی رنگ ہو کہ یہ رنگ ان میں کیوں، رنگ کیا تھا؟ آپ ظاہر ہے یہاں بھی کئی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے باہر ٹریول کیا ہوگا، باہر کا سفر کیا ہوگا۔ ہماری ادھری سڑکیں اتنی بڑی نہیں، اتنے ان کے فٹ پاتھ بڑے ہیں، اور وہاں زیادہ پیدل چلنے کا رواج ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی تعداد میں جب لوگ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کسی سے ٹکرائیں نہیں، آپ ٹکرا جائیں گے ضرور۔ میں نے 98% وہاں لوگوں میں دیکھا کہ اگر آپ کسی سے ٹکرائیں ہیں نا، وہ آپ سے معذرت ضرور کرے گا۔ معذرت میری اردو زبان کا لفظ ہے، وہ آپ سے بولنے گا سوری، میرے پاس مجھے وہ اس انداز سے انگلش بولنی بھی نہیں آئے گی جس طرح وہ سوری کرتے ہیں، سوری۔ تمہارے پاکستان میں اگر آپ راہ جاتے ہو کسی ٹکرا جائیں تو وہ لفظہ نہیں ورنہ ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یار، قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس ہے، موطا امام مالک ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اندازوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ ادھر میں یہ کیسے آ گیا، کیسے آ گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ نہیں ہے جی، آؤ مسکرانا سیکھیں، آؤ اپنی معماری حضور نبی علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آؤ یار نکلیے، چلیے کو تھوڑا جی۔ اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گے نا، میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں، آپ راستے پہ نہیں، آپ مدینہ پاک کی طرف چل رہے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آؤ یار اس محبت کے راستے پہ چلیے۔ اچھا اب سنو حضرت، یہ ہے پھر آگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی، آپ رو پڑے، اور رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ یہ ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت۔ قرآن ہے بار بار، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ کہاں گئی یہ بات؟ ہر بندہ سے غصے ہوئے۔ اچھا پھر چلو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو یہ ہے، اور جی میرے معاشرے میں پتہ کیا ہے، اہل غریب میں جان لیں دسنے کہ تو غریب ہے، آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس کے جنازے پہ جاتے کوئی نہیں ہے، ہم جاتے ہوئے اس کو یہ جتلا کے بھیجتے ہیں کہ بابا تو غریب ہے، اور امیر دے جنازے دے ٹھٹھاں دے ٹھٹھ لگے دے، جاتے ہوئے ہم اسے معاف نہیں کرتے، جاتے ہوئے ہم اس کو بتا کے بھیجتے ہیں تو غریب ہے، تو غریب ہے، میں نے نہیں اعلان سنا میں نے، لیکن تو غریب ہے، تیرے جنازے پہ کیوں؟ تیرے منڈے کی کسی ایم این اے سے دوستی نہیں، تیرے جنازے پہ کسی ایم این اے نے آنا ہی نہیں، کسی ایم پی نے نہیں آنا، ناظم صاحب نے نہیں آنا، نائب ناظم صاحب نے نہیں آنا، کسی امیر تیرے جنازے پہ کیوں آنا؟ لیکن امیر آدمی دے جنازے تے پاجی میں پاویں کاموں کی ہیں، میں سارا کچھ چھڑ کے پہنچنا ہے،
لیکن دیکھو حضرت ہمارے بڑوں کے انداز. یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی اور وہ بھی نابینا تھی. یہ انداز تھا صحابہ کا حضرت. یہ انداز ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, کوٹ کوٹ کے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان میں کوٹ کوٹ کے یہ رنگ بھرا ہوا تھا حضور نبی علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے, صدیق اکبر ہونے کے باوجود بھی اس نبینا مائی جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی, آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. روز اس کے گھر جاتے تھے, جا کے پانی بھرنا, جھاڑو دینا, آٹا گوندنا, سالن پکانا, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جائیں. اور جب کہ کسی غزبے پہ جانا, کسی اور سلسلے میں کہیں جانا, تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگا کے جانی کہ بھائی تو نے اماں جی کی خدمت کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے. میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں نے جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی کہیں گی کہ خدمت تیاگی ہوئی ہے. وہ سبقت والا ایک رنگ جو حضرت عمر فاروق میں تھا کبھی. لیکن پھر ایک دن خود ہی فرمانے لگے سبقت تو دور کی بات, کاش عمر ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے. ہاں جی حضرت ابو بکر ہے حضرت جی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات اپنی دھیان میں رکھیں حضرت. ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت. فضیلت بڑوں کے لیے لیکن افضلیت صرف ابو بکر کے لیے. ہاں جی, یہ آج کل جو نام نہاد پروفیسر, یہ فلانا, یہ ٹمکانا, یہ ہم ہی اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں. نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے. اگر کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے, مثلا میں اب قبلہ حضرت تشریف فرمائیں, صحابہ میں صرف حضور نبی علیہ السلام نے جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. نہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا, نہ حضرت عمر کے لیے کہا, نہ حضرت عثمان کے لیے کہا, نہ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے. اس کا مطلب ہے کل کو کوئی پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن نبی وقاص سب سے افضل ہے, کیونکہ یہ حدیث تو ان کی اب وہ یہی رائے نا کہ بلا آج پھر اس کا مطلب ہے کل کو پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر یہ دعویٰ کر دے گا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں, کیونکہ حضور نے تو صرف کہا ہی حضرت سعد کے لیے یا کہا حضرت فاطمہ کے لیے. ہاں, اس کا مطلب کل کو پھر یہ اسکالر کو پڑھ کے یہ دعویٰ کر دے گا نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے افضلیت صدیق اکبر کے لیے ہے. یہ آپ نے کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آج کل ایسے نویں جڑے نا ٹھونگ ٹکارے بھی اٹھن دے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اصول کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, تحقیق کیا چیز ہے, بزرگوں کا مزاج کیا ہے, غوث اعظم کا عقیدہ کیا. تیری تحقیق حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو نے شیخ محقق سے بھی زیادہ پڑھ دی ہے, تجھے دین حضرت مجدد الفسانی سے بھی زیادہ آ گئے ہیں, تو حضرت ملا علی قاری سے بھی زیادہ پڑھ بیٹھا ہے تو, اس لیے بچ کے رہنا ہے. ابو بکر ہیں, اور یہ حضرت ابو بکر ہی ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دیا, ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. یہ شانیں تھیں ان لوگوں کی, لیکن انداز دیکھو ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا. وقت آیا, آپ کہتے ہیں میں چلا گیا, اور وہاں جا کے نا میں نے پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کا, ابھی نہیں. جب اماں جی خدمت سے خوش ہو کے پوچھیں گی بھائی تو کون ہے, تو پھر بتاؤں گا میں عمر. فرماتے میں نے جا کے صفائی کی, پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے منہ کو لگایا. تو اماں جی پوچھتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے, جب ابو بکر نہیں آئے. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے. یہ تو کہتی ہے میں نبی نا, اس کو تو نظر آتا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے, وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں. فرماتے پھر میں نے پوچھا تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتے جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے برکی اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, اللہ, کیونکہ مجھ سے تو چبائی نہیں جائے گی, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں آئے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. محبت کرو یار. آپ نے ماشاءاللہ بڑے بازار سجائے, گلیاں سجائیں, گھر سجائے. اللہ آپ کو جو ہے نا, میں اب یہ نہیں کہوں گا اس سے بھی زیادہ نہیں, اس سے زیادہ اب آپ کو اللہ اپنے مدرسے سجانے کی توفیق دے. ہاں یار,
اپنے مدرسوں پہ پیسے خرچ کرو. سنیو ہمارے پیسے بڑے ضائع ہو رہے ہیں, بہت سارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اپنے مدرسے آباد کرو یار. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تجھے اگلے سال ایسے بوتیاں چڑھنی, تھی اینی لاؤ جڑے بہتے پیسے نہیں کسی مدرسے دے چھڑو یار. سجاؤ اپنے مدرسوں کو. آج مدرسہ اور یونیورسٹی میں بڑا فاصلہ ہے. حضرت یہی سنی گن کے 2 سال محنت کر چڑی ہے نا اپنے مدرسے میں, یونیورسٹی کے مدرسے کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن کیا کریں یار, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ بھی منتیں ترلے کر کر کے تم سے چلوا رہے ہیں. تم نے نعت خواں اتنے امیر کر دیے ہیں, مدرسے تمہارے وہاں ہی کھڑے. نعت خواں تم نے اتنے امیر کر دیے. شیخ الحدیث بیچارے آج بھی کچی وہ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں. خدا کا واسطہ لو آؤ اپنے مدرسے آباد کرو. دین تمہیں مدرسہ بتائے گا بیٹا. فرض کیا ہے یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا. حدیث کیا ہے, حسن کیا ہے, صحیح کیا ہے, ضعیف کیا ہے, موضوع کیا ہے, مرسل کیا ہے, مرفوع کیا ہے, یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا. اپنے مدرسے آباد کرو یار, اپنی مسجدیں آباد کرو. جنہوں نے لفظی کوکو نہیں آتی انہوں نے تھی اینک دیکھڑیا وہ لینڈ کروزاں تے پاؤندے نے. وہ جو حضور کے وارث ہیں, جو ممبروں کے وارث ہیں, دیکھو تو سے اپنے مدرسے آباد کرو. سنیے دین سکھا. آج پتہ ہے کیوں حضرت جی نفرتیں بڑھ رہی ہیں قبلہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر کمزور ہے. مصلی ساری رات اسی یہی پہ گاندیاں لگا چھڑنے ہیں. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ چلیا گلیاں بازار تے سج گئے نے وے مسیتاں وران پئیاں نہیں. وہ چلیا وے مسیتاں وران پئیاں نہیں. تو ساری رات یہی لگا چھڑی یہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ وے حضور دی مسیت وران پئی ہے. وہ وے حضور دی مسجد ویران نہیں. حضور دے قلب اطہر تے اترن والا قرآن نون والقلم وما یسطرون دے نال امت نے رشتہ توڑ چھڑے. تو ساری رات یہی گاندیاں لگا چھڑی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اور حضور دی امت دیاں کڑیاں نے دوپٹے لینے چھڑ چھڑے نہیں. حضور دی امت دیاں بچیاں نے داڑیاں رکھنیاں چھڑ چھڑیاں نہیں. ہوش کر تھوڑی جی یار. دیکھو تو صحیح میدان جنگ بن گئے حضرت. وجہ کیا؟ حضور نبی علیہ السلام سے دوری ہے. نہیں اپنے دین پھیلاؤ, دین پھیلاؤ. یہ دیکھو جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو, جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو, ان کے رنگ دیکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میں بس آخری بات, میں اب زیادہ نہیں آپ کو آزمائش میں ڈالوں کیونکہ میں نے بھائی معذرت کی ہے. مجھے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں, نہ اپنی ہی لفاڑنی ہے. بس مجھے زیادہ ان لوگوں کی, ٹھیک ہے, انہوں نے فجر بھی پڑھنی ہے, پڑھانی ہے, کر دیا ہونا ہے. یہ دین پڑھانے والے لوگ ہیں. وہ لکھا ہے کہ کوئی تاجر تھے, بھائی آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایام بدلتے ہیں, کبھی اچھا ہے کبھی مندہ ہے, کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں ٹھیک. وہ کو تاجر تھا تو کو حالات آ گئے. تھا تاجر نا, اس نے کہا ہے شام کا رہنے, انہوں نے کہا شام سے مانگوں گا تو کسی نے دینے نہیں. انہوں نے کہا نا تو اتنا بڑا تاجر ہے. اس نے کہا چلو وہاں کا رخ کرتے ہیں جہاں جانے والا کبھی خالی نہیں آیا, مدینہ پاک. اور وہ دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. وہ حاضر ہوا, حضرت باہر جلوہ گر تھے. اس نے آ کے اپنا مدعا عرض کیا, حضرت تاجراں آدھی منگن والا نہیں, آلات آ گئے. آپ امیر ہوتے امیر, مسلمانوں دے بھی امیر ہو, دل دے بھی امیر کو جنایت فرما. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. باہروں کار بڑا عالی شان ہے تاکہ کسی نے پتہ نہ لگے. فرماتے اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں, چارپائی تو دور کی بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے. اس پہ بٹھا کے مجھے کہنے لگے یار تجھے کیا دوں, 3 دن گزر گئے میں نے خود کچھ نہیں کھایا. تو اس طرح کر میرے بھائی عثمان غنی کے پاس چلا جائے. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور وہاں جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے نہیں, حضور کا نوکر ہونا تیرے لیے کافی ہے. اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا نا تو وہاں کیا ہے, اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو فرما رہے ہو یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر آج کے بعد اگر دودھ پینا تو تنہا پیو, شہد یوز کرنا ہے تو تنہا یوز کرو, کٹھا نہیں کرنا دونوں کو. شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا, میں نے کل لے جڑا اپنے بچیاں نو اس گل تے چڑکنڈے انہیں مینوں کی دینا ہے. کہتے میں واپس چل پڑا. اتنی دیر میں حضرت باہر تشریف لے, فراست
فرماتے مجھے بلایا انہوں نے, میں حاضر خدمت ہوا اور السلام علیکم کہا. کہتے جواب دے کے نا مسکرائے کس بات پہ کہ میرے محبوب دا نام لین لئی. کہتے چارپائی بچھائی, مجھے بٹھایا. کہتے جو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے میرے پینے کے لیے چیز آئی نا, وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے جو دوسرے نمبر پہ چیز آئی وہ کھجوروں کا حلوہ تھا. کہتے میں حیران ہوا, بچوں کو منع کر رہے تھے مجھے وہی پلایا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضرت یہ کیا ہے, بچوں کو منع فرما. نے فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کا مال اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس سے عثمان کی اولاد لطف اندوز ہو, بلکہ عثمان کے پیسے تو اس لیے ہیں یہ حضور کی امت پہ خرچ ہوں. اور میں کہتا ہوں حضرت ان کا انداز کیا تھا, اپنے لئی کک رب لئی لکھ. ہن ساڈا کی حال ہے, اپنے لئی لکھ رب لئی کک. ہیں جی حضرت اپنے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں اڑا دیں گے حضرت جی, جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے گی تو دل کو ہاتھ پڑے گا حضرت. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے لیے. کہتے ہیں میں نے بتایا بھی کچھ نہیں, مجھے خود ہی فرمانے لگے بھی تیرے لیے اونٹ تیار کروا دیے, کھانا بھی رکھوا دیا, کپڑے بھی رکھوا دیے, ساتھ 3000 درہم بھی رکھوا دیے. کہتے میں 1000 لینے آیا تھا, حضرت نے 3000 عطا کر دی. کہتے میں جانے لگا, پھر واپس آیا کہ عرض کی حضرت اونٹ دین واپس آنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں اونٹ بھی تیرے ہی ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور بڑا کرم فرمایا. مسکرا کے کہنے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر, شکریہ ادا کرنے تے جا کے حضرت ابو بکر ادا کر رہے ہیں. آؤ یار ارے کریے کچھ, اسی بہت سخت لوگ نہیں پسند. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت. میں پڑھ رہا تھا حضرت حارث محاسبی, اور بڑے بابے سن حضرت جی آپ کی خدمت میں نا کوئی بزرگ تھے تو گھر میں چوہے بڑے تھے. ایک چوہا چھال مارے تو ادھر, دوجا چھال مارے تو ادھر. وہ دوست آئے انہوں نے کیا عرض کی تھی حضور تو انہیں کو بلی نہ رکھ دیں. آپ نے فرمایا وہ کی کرے گی؟ انہوں نے کہا حضرت ادھے چوہے کھا چھڑے گی ادھے نسا چھڑے گی. آپ نے فرمایا نہ یار کھانے بھی وارث نہیں نسانے بھی وارث نہیں. انہوں نے کہا حضور چلو کھانے جڑا نہیں وارث وہی سمجھ آتی, نسان والا کی؟ آپ نے فرمایا 10 نس کے جان گے کتنے؟ انہیں کہ حضور ظاہر لوکاں دے گھراں جان گے. فرمایا سانوں نہیں وارث تو ساڈے گھر ہی رہن دے. یہ محبت والے لوگ تھے. ہاں جی, یہ ایک اور بزرگ تھے حضرت نام بھول گئے, وہ نا کو اسپیشل ڈش لگایا کرتے تھے. وہ ایک بندے نے آنا ہر بار حضرت کو نا کھوٹا سکہ دے کے وہ ڈش حضرت سے لے جانی, آپ نے بھی رکھ لینا. وہ جو خادم تھے نا انہوں نے بڑا بولنا کرنا, حضور ہے کی ہر بار آ کے تہن ٹھگ لا کے ٹر جاتا ہے. آپ نے فرمانا نہیں ایسا بھی آؤ تسی بس. وہ لکھا جب حضرت کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے فرمایا کھوٹے سکے لے آؤ سارے, وہ لہن دے. حضرت نے فرمایا میرے سینے تے لود دے. آپ کھوٹے سکے پڑھ کے رو کے عرض کر دینے یا اللہ مجھے پتا بھی سی کھوٹے نہیں, تیرے لیے لیندا رہے آج تو بھی میرے کھوٹے عمل قبول کر لے. محبت ہے. لیکن دکھ ہے حضرت بیگانے تو بیگانے. آج میرے پاس یہ جذبات اپنوں کے لیے بھی نہیں. حضرت جی محبت کرو یار, ایس والے پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے. ایس والے پاکستان میں محبت کی ضرورت ہے. جنی محبت کرو گے اتنا کرم ہوئے گا, اتنا کرم